بربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سلام و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیو، آج عید الاضحیٰ ہے، عید کا دن ہے، اور یہ عید جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی یہ اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی یاد اور ان کے شہزادے جو نبی ہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان دو انبیاء جو والد اور شہزادے ہیں، تو ان دونوں کی جو عظیم قربانیاں ہیں یہ صبح قیامت تک یاد رکھی جانے والی ہیں. اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے جگر کے لیے پانی کے لیے دوڑ رہے تھے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ جو انہوں نے چکر لگائے تھے، تو اللہ کو اس قدر وہ بھاگے، اس قدر وہ ادائیں پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حج اور عمرے کے وقت پر صفا مروہ کی سعی کو لازم کر دیا ہے. یہ ایک نبی کی اہلیہ، ایک نبی کی ماں کی ادائیں ہیں جو صبح قیامت تک باقی رہیں گی. محترم بھائیوں، اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اپنے لفظ جگر کو قربان کر دینا، یہ اس کی یاد ہے. رب کی محبت میں اپنے لفظ جگر کو ذبح کر دینا، یہ اس کی یاد ہے. یہ صرف بیل یا بکرا یا اونٹ کی قربانی نہیں، بلکہ ہم اللہ سے محبت کریں، یہ اس کی یاد ہے، اس کے خلیل کی یاد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو آزمایا اور مکمل کھرا پایا، اور اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ میرے خلیل یہ کرنے والے ہیں اور ان کے شہزادے یہ کرنے والے ہیں. اللہ کو پہلے سے سب معلوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا امتحان لیتا ہے. ہمارا بھی امتحان ہے، انبیاء اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے اور ہم بھی دنیا میں ہیں، ہمارے لیے بھی امتحان آتا ہے. کبھی غربت سے آتا ہے، تندرستی سے آتا ہے، کبھی مشکلات سے، کبھی بیماریوں سے، اور کبھی پیسہ دے کر بھی اللہ امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے. بہت زیادہ مال دینے کے بعد آدمی کے اندر بخل پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. اور جو غریب جو ہوتا ہے اللہ اس کو آزماتا ہے کہ یہ غریب غربت میں کیا مجھ سے راضی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کی جگہ رکھی ہے. یہاں پر ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے. عید کا موقع ہے، بقرعید ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں الحمدللہ خوشیاں ہیں، بچے بھی خوش ہیں، بڑے بھی خوش ہیں. جانور گھروں میں آتے ہیں، بچوں کی خوشی ہوتی ہے، بڑوں کی بھی خوشیاں ہوتی ہیں. پھر گھر میں کھانے کے لیے کئی دنوں تک گوشت کا انتظام ہو جاتا ہے. بہت زیادہ انسان خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی گوشت آ گیا، اب دکان جا کر بار بار لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو قربانیاں ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قربانی کے بارے میں فرمایا یہ قربانی کیا کریں، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس پر میں کیا ثواب ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ہر بال پر، اس جانور کے ہر بال پر تمہارے لیے نیکی ہے، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. لہذا قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، یعنی آدمی خوش ہو کے قربانی کرے، پریشان ہو کر نہ کرے، بوجھ نہ سمجھے. پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو بوجھ نہ سمجھے کہ
کاٹنے والا اتنا مانگ رہا ہے اس کو بوجھ نہ سمجھے، چارہ ڈالنا ہے اس کو بوجھ نہ سمجھے، جو بھی اس کے اخراجات ہیں، جانور اچھا ہو، بس ایک ذہن ہو کہ جانور اچھا ہو۔ قربان کرنے والوں نے اپنے شہزادوں کو بھی قربان کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر جبریل کے ذریعے ایک دمبا رکھ دیا اور دمبا کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، بس اسی کی یہ یاد ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اصل تو قربانی ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جنہوں نے اپنے لفظ جگر کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب شیطان بہکانے آیا، بھٹکانے آیا، کنکریاں ماری، تو آج بھی حاجی لوگ حج پر پوری دنیا کے مسلمان آل اوور ورلڈ سے مختصر مسلمان وہاں جمع ہوئے، لاکھوں کا مجمع ہو گیا وہاں پر، اور وہ رمی جمار کر رہے ہیں، شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا، ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان بہکانے آیا، اسماعیل علیہ السلام کو جب وسوسہ ڈالنے آیا کہ تمہارے باپ تمہیں تمہارا گلا کاٹنے لے جا رہے ہیں، وسوسہ ڈالنے آ گیا، تو وہاں پر اس کو مارا گیا کنکریوں سے۔ تو یہ جو اس وقت اس کو مارا گیا تھا، وہ قیامت تک ہر سال اسی طرح مارا کھاتا رہے گا۔ پیارے بھائیوں، جو اچھی ادائیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو جب قبول کر لیتا ہے تو وہ بھی قیامت تک باقی رہتی ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ بندوں میں اس کو اتار دیتا ہے، اور جو خراب چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی قیامت تک کے لیے یادگار ہو جاتی ہیں۔ الغرض یہ جو ہماری قربانیاں ہیں وہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، انبیاء علیہ السلام نے ایسی قربانیاں دی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جذبوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ اب ہم بقرعید میں کریں تو کس طرح بقرعید کریں، اور کس طرح ہم جانوروں کی قربانی کریں، عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں، کہ ہمارے گھروں کی عورتیں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کو جائیں یا گھروں میں رہیں۔ آج کل جو ہے بہت سارے نوجوان فون کر کے پوچھتے ہیں یا مل کر کے ملاقات کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے محلے سے عیدگاہ کو بس جا رہی ہے اور ساری خواتین اس بس میں بیٹھ کر عیدگاہ کو جا رہے ہیں، کیا باقی عیدگاہ کو جانا چاہیے؟ کیا عورتوں پر عید کی نماز واجب ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود یعنی موسیٰ علیہ السلام، یہود جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، وہ امت کے اندر 71 فرقے کی امت بڑھ جائے گی، 71 فرقوں میں، 71 فرقوں میں، الگ الگ ہر فرقہ الگ الگ کام کرے گا، بڑھ جائیں گے سب۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت 72 فرقوں میں بڑھ گئی، اور میری امت ایک اور فرقہ زیادہ 73 فرقوں میں بیٹھے گی، اور ان سے ایک ہی ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور باقی سب کے سب گمراہ اور جہنم میں جانے والے۔ ایک ناجی نجات پانے والا، باقی 72 نار آگ میں جانے والے، ناری آگ میں جلنے والے ہوں گے۔ تو یہ فرقوں کی نشاندہی بتا دی گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ وہ ایک کون ہے؟ ایک آپ نے فرمایا کون ہے ایک؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ فرقہ جنت میں ہوگا۔ تو آج اہل سنت جماعت جو یہ تختیاں لگی ہوتی ہیں، تو یہ تختیاں جو ہے اہل سنت و جماعت کو لکھا ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت سے مراد حضور کی سنت، جماعت سے مراد صحابہ کی سنت۔ تو یہ اہل سنت جماعت یہ حق پر ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے یہ وہی طریقہ ہے جو صدیق اکبر کا طریقہ، حضور سے صدیق اکبر نے سیکھا، صدیق اکبر سے پھر بعد کے صحابہ تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا۔ یہ سلسلہ بزرگان دین سے چلتا ہوا، غوث اعظم سے چلتا ہوا، غریب نواز سے چلتا ہوا، پورے ہندو پاک میں اور پوری دنیا میں بزرگان دین سے پھیلا۔ اب جو لوگ بزرگان دین کے طریقے کو غلط کہتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں جانے کو غلط کہہ دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سب گمراہ ہیں۔ اور جو شروع سے صحابہ سے جو سیکھ کر سینہ بہ سینہ جو سیکھ کر آ رہے ہیں، یہ وہی اولیاء اللہ ہیں۔ آج یہ اہل سنت جماعت کے اندر سارے آپ کو اولیاء اللہ ملیں گے، اور یہی حق پر ہے۔ تو ہم کو جو بتایا گیا طریقہ وہ یہ ہے
کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتایا کہ عورتوں کے لیے جو طریقے بتائے ہیں کہ عورت کے لیے نہ جمعہ واجب ہے نہ عیدین واجب ہے. عورتیں عید کی نماز نہیں پڑھیں گے, وہ گھر میں چاہے تو چارج کی نماز پڑھ لیں. عورتیں جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھیں گی, گھروں میں ہوتی ہیں عورتیں, تو نہ جمعہ ہے نہ عیدین ہے عورتوں پر. اور یہ الگ الگ فرقے الگ الگ کام کرتے ہیں. کوئی کیا کہتا ہے کہ ایک بکرا دے کے پورے گھر کی طرف سے قربانی, وہ ایک بکرے میں سارے گھر کی قربانی ہو جائے گی. استغفر اللہ, کہاں سے دھیان ہے آپ سے لے کر کے آتے ہیں؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بکرے میں صرف ایک آدمی کی قربانی ہوتی ہے. ایک بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں, 7 قربانیاں ہوتی ہیں. ایک اونٹ میں 7 آدمی کی قربانی ہوتی ہے. تو ایک بکرے میں سارے گھر کی قربانی یہ نہیں. تو حدیث بیان کرتے ہیں, دیکھو حدیث میں ایسا ہے, دیکھو حدیث میں ایسا ہے. تو پیارے بھائیوں, اسلام کے اوائل میں, شروع اسلام میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں, بعد میں پھر وہ ختم کر دی گئی. جیسے اسٹارٹنگ میں یہ تھا کہ جب جماعت ٹھہر جاتی, بعد میں کچھ صحابہ آتے, تو بعض والے صحابی کو اشارہ کر کے نماز میں پوچھ لیتے کتنے رکعت ہوئی, وہ بتاتے ایسا اشارہ کر کتنے رکعت ہو گئی, تو وہ پہلے کتنے رکعت الگ پڑھ لیتے, پھر آ کے جماعت میں شامل ہوتے. بعد میں پھر وہ طریقہ منسوخ ہو گیا. پھر کیا کہا گیا, آؤ جماعت میں شامل ہو جاؤ, سلام پھیرنے کے بعد اب تمہاری جتنی رکعتیں چھوڑ گئی وہ رکعتیں سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لو. بعد میں یہ طریقہ آ گیا. اب اگر کوئی یہ بولے کہ نہیں یہ حدیث میں ہے کہ بازو والے کو اشارہ کر کے پوچھنا کتنی رکعت ہو گئی, حدیث میں لکھا ہوا ہے. ارے ہاں پہلے لکھا ہوا تھا, بعد میں منسوخ ہو گیا. تو اس طرح پہلے سرکار نے غریب صحابی کو ان کے لیے خاص فرما دیا تھا. انہوں نے کہا کہ یار اس کا میرے پاس صرف ایک ہی بکرا ہے, کیا میں اپنے گھر کی طرف سے پورا ایک بکرا کر لوں؟ تو آقا نے اس کو ایک صحابی کو اجازت دی, ہاں تم کر لو, لیکن سب کے لیے نہیں اس طرح سے. حضرت سراقہ تھے, ان کے لیے سونے کے کنگن کو سرکار نے جائز قرار دے دیا. حضرت سراقہ صحابی رسول, ان سے فرمایا کہ سراقہ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے سونے کے کنگن ہوں گے, اور مرد کے لیے سونا حرام, اور سرکار جس کے لیے فرما دے مرد کے لیے تو ان کے لیے جائز. تو پیارے بھائیوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کے لیے خاص فرمایا تھا کہ جب تم ایک قربانی تمہاری گھر کی طرف سے کر لو. اور وہ لوگ جو ہے گمراہ لوگ, وہ ایک حدیث لے کر کے ساری امت کو گمراہ کر رہے ہیں, جبکہ ساری امت کے علماء سب یہ فرماتے ہیں کہ ایک بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہے, پورے گھر کی طرف سے نہیں ہے. پیارے بھائیوں, اب بکرے کے اندر بکرا حلال, بیل حلال, اور یہ حلال چیزوں میں 7 حرام چیزیں ہیں. بکرا تو حلال ہے, بیل حلال, سب حلال, اس میں 7 چیزیں حرام ہیں جن کو کھانا گناہ ہے, وہ حرام ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا خون کھانا حرام ہے. پھر فرمایا شرمگاہ, یہ کھانا حرام ہے. پھر جو مادہ ہے, مادہ یعنی بکری ہے یا گائے ہے, تو مادہ کی جو شرمگاہ ہے اس کو کھانا بھی حرام. 3 ہو گئے. نمبر 4 خصتین یعنی کپورے کھانا, یہ کپورے کھانا بھی حرام. دکانوں پہ بکتے ہیں, لوگ خریدتے ہیں, کھاتے ہیں, لیکن یہ کھانا حرام ہے. 4 ہو گئے. 5 مثانہ, جس کو انگلش میں یورینری بلیڈر کہا جاتا ہے, پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے, اس میں پیشاب بھرا ہوتا ہے, تو اس کا کھانا بھی حرام. پھر نمبر 6 غدود, بکرے میں غدود بھی ہوتے ہیں, غدود کھانا بھی ناجائز اور حرام ہے. اور پتا کھانا بھی حرام ہے. اب یہ 7 چیزیں حرام ہیں. اب اس سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں تو ان کے بارے میں, جیسے کوچڑی ہے, بوٹی, بٹ اور بہت ساری چیزوں جو الگ الگ علاقوں میں الگ کو کہا جاتا ہے. کوچڑی جو ہے کتابوں میں لکھا جاتا ہے. کوچڑی کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے, یعنی حرام کے قریب ہے, اس کو نہ کھایا جائے. پھر بعد میں علماء نے دیکھا کہ بہت سارے مسلمان اس کو کھا رہے ہیں, ہر جگہ چلن ہو گیا کھانے کا, غربت بھی ہے, کھا رہے ہیں. تو بعد میں کچھ علماء نے کہا کہ یہ مکروہ تحریمی نہیں, مکروہ تنزیہی ہے, کیونکہ مکروہ کی 2 قسمیں ہیں.
مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب اور کا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے. ایک ہے مکروہ تنزیہی، اس کا کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، اس کو عذاب نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن وہ عمل اللہ کو پسند بھی نہیں، اس کو کہتے ہیں مکروہ تنزیہی. تو بعض علماء نے لکھا کہ یہ اوجڑی کھانا مکروہ تنزیہی ہے. تو جو جن علماء کو جو بات ان کی مانتے ہیں ان کی بات پر عمل کر لیں، اس میں کوئی تضاد یا جھگڑا یا کوئی ایسی بات نہیں، جو جس کی بات پر عمل کرنا چاہے وہ عمل کر سکتا ہے. گردے ہوتے ہیں، گردے یہ پیشاب کو صاف کرتے ہیں اور پیشاب کو باہر کرتے ہیں، تو اس کو ثابت بنانا منع ہے. اس کو کاٹ کر اس کے پیسز بنا کر اس کو 3 پانی سے دھونے کے بعد جو ہے وہ گردے وغیرہ پکا سکتے ہیں. یاد رکھو محترم بھائیوں، یہ جو قربانی ہے اس کے اندر قربانی کس پر واجب ہے، اصل میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا ہے بہت سارے لوگوں کہ قربانی کس پر واجب ہے. عموماً یہ ہوتا ہے انشاءاللہ 6:05 کو جماعت ٹھہرے گی. آپ بے فکر رہیے کہ زیادہ جو ہے لمبا کھینچا جائے گا، ٹائم بالکل فکس ہے 6:05. تو انشاءاللہ 6:05 کو جماعت ٹھہر جائے گی انشاءاللہ. پیارے بھائیوں، یہ قربانی جو واجب ہے یہ کن پر واجب ہے؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے اگر کوئی ایک بکرا قربانی دے دے تو کسی کی قربانی نہیں ہوتی. قربانی ہر ایک پر الگ الگ ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب الگ الگ عبادتیں ہیں، تو قربانی بھی الگ عبادت ہے. تو قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کے لیے شرط ہے کہ مسلمان ہونا، کافر پہ واجب نہیں. پھر فرمایا گیا بالغ ہونا، عاقل اور بالغ، یعنی اس کو عقل بھی ہو اور بالغ ہو. اس پہ نمازیں فرض ہو گئی، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، بالغ ہو گیا. پھر فرمایا مسافر نہ ہو، مقیم ہو. اگر حالت سفر میں ہے قربانی واجب نہیں ہے، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، بولتے بھی ہیں، جمعہ میں بھی بیان ہوتا ہے، علماء بولتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں. کچھ بولے آپ نے سمجھ لی، چلے بھی آتے ہیں. ہے کیا صاحب نصاب؟ کیا؟ تو صاحب نصاب کا معنی یہ آتا ہے کہ صاحب نصاب یعنی شریعت نے جس کو مالدار کہا وہ صاحب نصاب ہے. اب شریعت نے کس کو مالدار کہا؟ ہم آپس میں کہتے ہیں میں تو بڑا غریب آدمی ہوں بھائی، ارے بھائی غریب آدمی ہوں، تو سب بولتے ہیں کو غریب. لیکن شریعت نے مصطفیٰ مالدار کس کو کہتی ہے؟ شریعت کس کو مالدار کہتی ہے؟ شریعت اس کو مالدار کہتی ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو. 52.5 تولے چاندی جس مسلمان مرد یا عورت پر ہے وہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک شریعت کے مطابق وہ پیسے والا ہے، وہ مالدار ہے، اس پر قربانی واجب. اب 52.5 تولے چاندی کتنے پیسے میں آتا؟ چاندی کیسا تولا ہے؟ 52.5 تولے چاندی اگر پیسے دیتے ہیں تو ہم مالدار ہو گئے. تو چاندی ہے 700 روپے تولا، چاندی ہے 700 روپے تولا اور 52.5 تولے چاندی ہونا ہے. تو اب 700 روپے تولا ہے تو 700 کو آپ 52.5 سے انٹو کریں گے تو تقریباً حساب آئے گا 37,000 تک. یہ آج کی تاریخ میں ہے، اگلے سال تو ریٹیں اور بڑھ جائیں گے. تو یہ آج کی تاریخ میں تقریباً 37,000 37,000 جس مسلمان بھائی مرد یا عورت کے پاس ہے، خرچ جا کر خرچ وغیرہ ہے تو خرچہ نکال دیا. سب نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے ان 3 دنوں میں، 10، 11، 12 ایام نہر قربانی کے دنوں میں. اگر ان 3 دنوں میں اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. اگر 52.5 تولے چاندی کے پیسے تو نہیں ہے، سونا ہے، 1 تولا سونا ہے. اکثر خواتین کے پاس ہوتا ہے، شادی ہوئی، شادی میں جو ہے والد والدہ بچی کو سونا ڈالتے ہیں، 2 تولے، 3 تولے، 5 تولے، اس پہ ایسے 10 تولے، 20 تولے، پتہ نہیں کتنا بھی، الگ الگ ہر ایک کا معاملہ ہوتا ہے. 1 تولا سونا بھی اگر کسی دلہن کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اللہ کے نزدیک اس پر قربانی واجب ہے. وہ تو کماتی ہے، ان کو گھر میں بہو ہے اور اس کی طرف سے کون دے؟ شوہر دے. بیوی کو دے شوہر قربانی کرے. اب شوہر بولے کہ میں تو پریشان ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں جاب پہ نہیں ہوں، ایسا نہیں میرے پاس. تو اب کیا کریں؟ اب بیوی یہ کرے کہ کسی سے خرچ لے لے، کسی سے خرچ لے کر
قربانی کر دے اور اس کے بعد پھر قرض بعد میں جب پیسہ آئے قرض ادا کر دے. لیکن کوئی قرض دینے کو تیار نہیں, سونا بیچ دے, تھوڑا سا سونا بیچ دے, سونا بیچ کر قربانی کر لے. کہ قربانی اتنی عظیم سنت ابراہیم علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنے لفظ جگر کو قربان کر دیا. ہم سونے کو بیچنے کو تیار نہیں. یہ دیکھیں یہاں پر آ کے اڑ جاتے لوگ. عورتوں کو سونا بڑا پسند ہوتا ہے, نہیں بھائی یہ ہے, یہ بیچنے کا تو پیسہ, تو سونا بیچنا نہیں چاہتا کوئی بھی. کسی کے پاس کچھ پیسہ ہے بھی تو چاہتا ہے کہ رکھ لو اس کو, بس غریب ہوں کہہ دو اور پھر یہ نکل گئے, 2 سال نکل گئے تو بس کتنا پیسے بچ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں, بلکہ قربانی کرنا واجب ہے. کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے, یعنی مادہ بنایا ہے, صاحب نصاب بنایا ہے, اور اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے, ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو کتنی سخت وعید ہے اس کے لیے جو قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا. تو میرے پیارے بھائیوں, شریعت مطہرہ میں جن کے پاس 52.5 تولے چاندی کے اتنے پیسے اگر ہیں تو وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے, اور اس کو قربانی دینا ہے, چاہے بکرے کی دے یا بیل میں حصہ لے. اب گھر کے جتنے افراد ہیں, والد صاحب, والدہ, بیٹا ہے, بیٹی ہے, بہو ہے, گھر کے جتنے افراد ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں, سب کا الگ الگ انڈیویجول حساب دے کے سب کا الگ الگ, آپ کے پاس کتنے پیسے, آپ کے پاس کتنے پیسے. اب گھر میں 10 آدمی ہیں تو 10 آدمی اپنا اپنا حساب کرے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں, کیا 10 پر قربانی واجب ہے یا 7 پر ہے, 5 پر ہے, جتنے پہ قربانی واجب ہے اتنے افراد قربانی کرے. اور قربانی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ گناہگار ہوں گے. بات لوگ سوال کرتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے جن کا انتقال ہو گیا, مرحومین کی طرف سے کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل قربانی مرحومین کی طرف سے کر سکتے ہیں, ان کو ثواب پہنچتا ہے. مگر اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال سے پہلے وصیت کر دے کہ دیکھو بیٹا, اب تو میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, میں مر رہا ہوں, میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد ہر سال قربانی کے موقع پر تم میرے نام سے قربانی کر دیا کرو, میرے نام سے قربانی کر دیا کرو. باپ جو ہے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے اور بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اب جب باپ نے وصیت کر دی تو اب بقرعید کا مہینہ آیا, بیٹے نے قربانی کی, تو اب جو گوشت ہے وہ سارا کا سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا, سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا. نہ آپ کھا سکتے نہ مالدار کو کھلا سکتے, سارا گوشت صدقہ کرنا ہے. اس کو کرنا صدقہ, اس کو کرنا جو زکات کا مستحق ہے, غیر سید ہے, زکات کا مستحق, اس کو صدقہ کر دینا. لیکن والد صاحب نے کوئی وصیت نہیں کی ایسی, آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. میرے ابا اتنا چھوڑ کر گئے, اس سے بڑی محبت کرتا تھا, اپنی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں. اب آپ اپنی طرف سے اپنے ابا امی جس کے بھی نام سے ہو قربانی اگر کریں مرحومین کے نام سے, تو پھر وہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے, اپنے خاندان کو بھی کھلا سکتا ہے, مالدار کو بھی کھلا سکتا ہے. تو ایک باری مسئلہ اس کے اندر یہ ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید کے موقع پر قربانی فرمائی 100 اونٹوں کی, 2-4 اونٹ نہیں, 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی. 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربانی فرمائے, اور باقیہ اونٹ مولا علی شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دے دیا, اے علی ان اونٹوں کی آپ قربانی فرمائیں. 100 اونٹوں کی قربانی, تو اونٹ کی قربانی جو ذبح کرنے کا طریقہ وہ الگ ہے. ہم بیل اور بکرے کو جو کاٹتے تو اس کے گلے میں چھری پھیرتے ہیں, اور 4 رگیں کٹ جائیں تو جو حلال ہو جاتا ہے. لیکن اونٹ کو جو ہے نہر کرتے ہیں, ذبح نہیں, نہر یعنی خنجر جو ہے اس کے گلے میں گھونپ دیتے ہیں اور خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اس سے جو ہے خون بہہ جاتا ہے, وہ حلال ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے اس کا جو اس کو حلق میں چھری پھرا کر ذبح بھی کرے تب بھی جائز ہے, لیکن سنت یہ ہے کہ چھرا جو ہے اس کے گلے میں گھونپا جائے اور خون جو ہے وہ بہہ نکلے. بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو 3 جگہ سے جو ہے اس کو سوراخ کرتے ہیں, ایک ادھر. تو علماء نے فرمایا ایک مرتبہ جو اس پر جو ہے اس سے مارا, خنجر سے ایک طرف مار دیا, وہ کافی ہے. 2 اور 3 یا اس سے زائد مرتبہ اگر اس کو اونٹ کو نہر کرے گا تو اس پر ظلم ہے اور اس کی قیامت میں پوچھ. بعض لوگ جو ہے
آج کے لیے عید کا دن ہے. اب جن کو قربانی جو کاٹنے والے ہوتے ہیں قریشی برادری کے لوگ اور بہت سارے لوگ کیا جاتے ہیں میدان میں آج, تو جو پروفیشنل ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا صحیح سے کاٹتے ہیں, جب بوٹی والا صحیح بناتے ہیں, سب ہر کام صحیح کرتے ہیں. لیکن جو باہر سے ادھر سے بھی لوگ آ جاتے ہیں کچھ کمانے کے لیے, وہ لوگ جو ہے بیل یا بکرا ٹھنڈا نہیں ہوا ہوتا ہے, وہ اس کے رگے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ فرمایا کہ بے زبان جانور پر ظلم ہے اور اس کی پوچھ ہے آخرت. ایسا نہ کریں بلکہ جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں. آپ کو جلدی, آپ کو یہاں کاٹ کے وہاں جانا, وہاں سے وہاں جانا, وہاں سے وہاں جانا ہے, صحیح بات ہے, آپ کو جلدی, ہم کو بھی جلدی ہے, لیکن جو کام جس طریقے سے ہونا ہے اسی طریقے سے ہی ہونا ہے, کیونکہ کسی پر زیادتی نہ ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کی قربانی نہ کرو کہ اس کو خوف آتا ہے, اس کو تکلیف پہنچتی ہے, یہ فرمایا گیا. تو ابھی جانور ٹھنڈا بھی نہیں ہوا, اب جب ڈال کے اس کے گلے میں رگاں کاٹ رہے ہیں, اس کے پھر کھال نکالنا شروع کر دے رہے ہیں, اور بولنے سے بات کو سنتے بھی نہیں, وہ سب آپ کو نماز میں کہہ کے جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جانور پر زیادتی کرتے ہیں. تو ایسا نہ کریں, بلکہ نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھا کہ آرام سے کریں, سکون سے کریں. پیسے بڑھتے لینے کا آپ کو کہیں جانا ہو آپ آرام سے کام کریں, ورنہ یہ جانور جو ہے آپ کو میدان محشر میں پکڑنے کا حدیث پاک ہے کہ ایک بے سنگ والی بکری کو دنیا میں سنگ والی بکری نے اگر مارا ہے, پھر میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے سنگ والی بکری کو سنگ عطا فرمائے گا اور وہ اپنا بدلہ دے گی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دونوں کو ختم فرما دے گا. ان کا معاملہ ختم, لیکن انسان کا معاملہ ختم نہیں ہوگا, انسان کا معاملہ ختم نہیں ہوگا. تو کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا, میں ختم ہو جاتا, کاش میرا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا, موت آ جاتی اور میرا معاملہ ختم ہو جاتا. یہ کافر کہتا ہے. لیکن ایک بار جو انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, اس کی روح منتقل ہوتے رہتی ہے. تو ہم بھی ایک بار پیدا ہو گئے, اب مریں گے نہیں, موت میں مریں گے نہیں, روح اور جسم جدا ہوں گے. روح اور جسم جو جدائی ہے وہ ہم یہاں سے منتقل ہوتے جائیں گے, ٹرانسفر ہو جائیں گے, یہاں سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں چلے جائیں گے, عالم برزخ سے ٹرانسفر ہو کر عالم محشر میں چلے جائیں گے. عالم محشر میں حساب و کتاب کے بعد پھر کوئی جنت میں تو کوئی جہنم میں. نہ جنت میں موت ہے نہ جہنم میں موت ہے, موت تو ہے ہی نہیں. ہمیشہ کے لیے کوئی ختم نہیں ہوگا, ہمیشہ کے لیے کبھی بھی کوئی ختم ہوگا ہی نہیں. ہر ایک کو رہنا ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اس کو رہنا تو ہے, کہیں نہ کہیں رہنا ہے. تو جو ایمان سلامت لے کر گیا وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, اور جو ایمان برباد کر کے گیا, کفر پر جس کا خاتمہ ہو گیا, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. آج عید کا موقع ہے پیارے بھائیوں, اپنے گھروں میں جو ہماری مسلمان بچیاں ہیں ان بچیوں کو ہم تعلیم و تربیت کریں, ان کو سمجھائیں کہ آج بہت ساری مسلمان بچیاں نعوذ باللہ غلط حرکتیں کر کے موبائل وغیرہ میں بہت سارے جو چیزیں نئی یہ چیزیں وہ چیزیں دیکھ کر غیر مسلموں کے ساتھ نعوذ باللہ اپنے گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. کیسے عذاب برداشت ہوگا؟ چند دن کے واپس سے نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہنا ہے. کیسے برداشت ہوگا آپ اندازہ لگائیے. ویسا عذاب ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. وہ عذاب کفار کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے, ہمارے لیے نہیں ہے, کفار کے لیے ہے. لیکن اگر ہم میں سے کوئی بھائی پھر جائے, اپنے عقیدے کو بگاڑ لے, یا نعوذ باللہ مرتد ہو جائے, یا اپنے دین کو چھوڑ کر ایک لڑکے کی محبت میں ایک مسلمان لڑکی چلی جائے اور اپنے دین کو بدل لے, معاذ اللہ استغفر اللہ, اسلام کو چھوڑ دے, تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں, انبیاء کے قصوں کو سکھائیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے واقعات اپنے بچوں کو اور لوگوں کے اندر بیان کیا کرو کہ اس کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے. بنی اسرائیل کے واقعات, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, دیگر انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں میں جو نیک لوگ گزرے ان کے واقعات, یہ سارے واقعات یہ بیان کیا کرو لوگوں کے اندر, اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے. تو حضرت حاجرہ
حضرت سارہ ان کے واقعات، حضرت فاطمہ زہرا ان کے واقعات ہم اپنی بچیوں کو سکھائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے جو اکابرین تھے وہ پردے کی کیسے پابند تھے، کتنا سخت ہماری جو ہے جو بزرگ خواتین تھے ان کے اندر پردے کا معاملہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے تو حضور علیہ السلام کی دو ازواج مطہرات وہاں تشریف فرما تھی، حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نابینا صحابی آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں ازواج مطہرات سے یعنی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم دونوں اندر چلی جاؤ. ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو صحابی آ رہے ہیں وہ تو نابینا ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہیں. تو آقا نے کیا فرمایا کہ وہ تو نابینا ہیں لیکن تم تو نابینا نہیں ہو، تم دیکھ سکتی ہو، لہذا تم اندر چلی جاؤ. تو یہ حکم دیا گیا، یہ تعلیم و تربیت آقا علیہ السلام نے فرمائی. تو ہر مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ پردہ کرے، پردے کا اہتمام کرے تاکہ ہماری نظر کی حفاظت ہو. نظر کی حفاظت ہوگی تو دل ادھر ادھر نہیں جائے گا، دل مطمئن رہے گا. جب دل مطمئن رہے گا تو پھر اس کے تمام اعضاء گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، بچے رہیں گے. کیونکہ ایک نگاہی ہے جو انسان کو جو ہے کہاں سے کہاں تک لے کے چلے جاتے ہیں. پہلے آنکھ بہکتی، پھر دل بہکتا، پھر ہاتھ پیر بہکتے، یہاں تک کہ ایک ہی گناہ باقی رہتا ہے. جب بندہ نعوذ باللہ اگر وہ گناہ کر لے تو پھر مکمل وہ زناکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے. تو آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ سب سے اہم ترین کام ہوتا ہے. پیارے بھائیوں، عید کا دن ہے، رمضان کی عید ہو یا بقر عید ہو، تو ان دونوں عیدوں کے اندر ایک عمل بتایا گیا کہ جو کوئی مسلمان 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر اپنے مسلمان بھائی جو دنیا سے گزر گئے، رخصت ہو گئے، ان کو یہ سارے ثواب کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا. اور جب یہ پڑھنے والا جب یہ خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ. اول آخر درود شریف. ایک مرتبہ آپ کی ذکر پڑھ لیجیے سبحان اللہ و بحمدہ. بس سبحان اللہ و بحمدہ. یہ عید کے دن پڑھنا ہوتا ہے، چاہے رمضان کی عید ہو یا بقر عید ہو، تو دونوں عیدوں میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو ٹائم ہو گیا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نماز کا مختصر طریقہ عرض کر دیتا ہوں. پیارے بھائیوں، یہ نماز یہ بال ناخن مونچھ وغیرہ جو ہے یہ عید کی قربانی کے بعد اس کو کاٹنے کا حکم. چاند نظر آنے کے بعد 10 ذی الحجہ قربانی کرنے کے بعد جو ہے بال ناخن کاٹنے کا سرکار نے سامنے حکم دیا ہے. پیارے بھائیوں، عید کی نماز کا بڑا آسان طریقہ ہے. جب عید کی نماز پڑھیں گے تو نیت اس طرح کریں گے: 2 رکعت عید الاضحیٰ کی واجب نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے. اب پڑھیں گے ثنا سبحان اللہ و بحمدہ. اس کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ. اس کے بعد پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھ لیں گے. اب سورہ فاتحہ ضم سورہ یہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع سجود کریں گے. رکوع سجود کر کے پھر دوسری رکعت میں ٹھہر جائیں گے. پھر سورہ فاتحہ ضم سورہ. اب رکوع میں نہیں جائیں گے، یہاں پہ پھر تکبیرات پڑھنا ہے. رکوع میں جانے سے پہلے دوسری رکعت میں پھر تکبیرات پڑھنا ہے. کیسے؟ سورہ فاتحہ پڑھی، ضم سورہ پڑھ لیا. ضم سورہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اللہ اکبر 3 مرتبہ کہا، 4تھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے، پھر سجود، پھر تحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے تکبیر پڑھیں گے، کیونکہ یہ جو ایام تشریف چل رہے ہیں 9 سے 13 تک اللہ اکبر، فوراً اس کے بعد تکبیرات پڑھیں گے، اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا اور خطبے کے بعد پھر سلام دعا ہوگا.